کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال کے متعلق سنتے ہیں، اور ایک ایک نیک عمل کے فوائد، فضائل، برکتیں اور عمل نہ ہونے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور بھی کئی ایسی چیزیں الحمدللہ جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس پر ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ ہر نیک عمل ایسا لگتا ہے کہ بہت اہم ترین یہ نیک عمل ہے، اور واقعی ہر نیک عمل کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ آئیے آج سنتے ہیں کہ نیک عمل کون سا ہے۔ کیا آج آپ نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن کریم پڑھا یا پڑھایا؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہیں، ان کے مدنی پھول ہم سنتے ہیں۔ تو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی کام 12 ہیں، اس میں ایک اہم ترین کام جو ہے یہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہے۔ اسلامی بہنوں کے بھی مدرسۃ المدینہ بالغات لگتے ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتے ہیں۔ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، مدنی قاعدہ اس مدرسے میں نا، اور اس میں کوئی فیس نہیں ہے، مفت میں یہ مدرسہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قاعدہ بھی جو ہے نا، مدنی قاعدہ، یہ بھی آپ آئیں تو آپ کو دیا جائے گا۔ دنیاوی تعلیم کے لیے تو بڑی کوششیں کرتے ہیں اور بڑے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، تکالیفیں بھی اٹھاتے ہیں، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن قرآن پاک جو قبر میں نور ہوگا انشاءاللہ الکریم، محشر میں شفاعت کروائے گا، اور قرآن پاک ڈائریکٹ شفاعت کروائے گا۔ تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تو الحمدللہ گلی گلی محلہ محلہ یہ مدرسۃ المدینہ بالغان اور مدرسۃ المدینہ بالغات جو ہے اس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اپنے رکن شورا سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو انداز دعوت اسلامی کا کہ قرآن پاک کی خدمت، قرآن پاک سکھایا جائے، قرآن پاک پڑھنا آ جائے، اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہے ورنہ غلطیاں بڑی ہوگی، نمازیں بھی برباد ہوں گی، تو کیا پچھلے دور میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، طب تابعین، بزرگان دین، تو اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ قرآن پاک باقاعدہ سکھایا جاتا تھا، یا اس طرح مدرسے لگتے تھے وغیرہ وغیرہ؟ سب سے پہلے تو میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، بہت بڑی تعداد پہلے ہی اس حدیث شریف کو سن چکی ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو سیکھنے کی بات بھی آ گئی، سکھانے کی بات بھی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اس نیک عمل میں بھی دونوں چیزیں ہیں نا جی، سیکھیں اور سکھائیں۔ تو جو نہیں پڑھنا جانتا وہ سیکھ لے، جی، اور جو پڑھ چکا ہے اور درست مخارج کے ساتھ صحیح تقاضوں کے مطابق پڑھ چکا ہے وہ پڑھانے کی طرف آ جائے۔ جی، تو اس حدیث مبارکہ میں بھی انہی دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ ہیں ابو عبد الرحمن سلمی، یہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا۔ اس پر ان کا بہت استقامت کے ساتھ عمل تھا، بچوں کو قرآن پاک پڑھانا، دیگر افراد کو قرآن پاک پڑھانا۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حدیث مبارکہ نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مجھے اس حدیث نے یہاں بٹھا رکھا ہے، اللہ اللہ، تاکہ میں بہتر لوگوں میں شمار ہو جاؤں اور قرآن سیکھنے والوں اور قرآن سکھانے والوں میں میرا شمار ہو جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا، من تعلم القرآن وعلمہ وَأَخَذَ بِمَا فِيهِ كَانَ لَهُ شَفِيعًا وَدَلِيلًا إِلَى الْجَنَّةِ، جس نے قرآن سیکھا
اور قرآن سکھایا ہوں اور قرآن نے جن کاموں کا حکم دیا اس پر عمل کیا ہوں تو یہ قرآن اس کی شفاعت کرنے والا ہوگا اور اس کی جنت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوگا. اللہ اللہ. یہ قرآن پاک کی برکتیں اس کو ملیں گی. جی اللہ کرے کہ ہم سیکھنے والوں اور سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں. سبحان اللہ. ایک حدیث مبارکہ مزید مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. قرآن سیکھنے کے لیے قرآن سکھانے کے لیے کسی نہ کسی جگہ کا انتخاب تو کریں گے. جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوئے یتلون کتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کی یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ہوں وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ہوں وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. کام تو کیا قرآن سیکھنے اور سکھانے والا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ان کو جو انعامات دیے جاتے ہیں وہ کئی طرح کے انعامات ہیں. پہلا انعام ذکر کیا گیا کہ ان پر اطمینان، چین اور سکون اتارا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہوں گے یا میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر اپنا جائزہ لیں تو قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا ہوں یہ اپنی زندگی میں ٹھہراؤ، سکون، اطمینان، چین اور قرار محسوس کرے گا. سبحان اللہ. کئی ایسے بھی افراد ہیں کہ دولت کا انبار تو ہے ہوں لیکن بستر پر جانے سے پہلے وہ نیند کی ٹیبلٹ لینی پڑتی ہوگی، ہوں پھر جا کر ٹھیک. ہو سکتا ہے کہ نیند آتی ہو، صحیح. اور وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ وقت کے بعد ڈوز بڑھاتے ہوں ہوں تاکہ حساب کتاب سیدھا رہے. بعضوں کو تو یہ گولیاں کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی، اسے بھی واقعات ہیں. تو یہ قرآن پاک کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے والوں کو سکون والی زندگی عطا کی جاتی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اگلا انعام ذکر کیا گیا کہ رحمت انہیں ڈھانپ لیتی. اللہ اللہ اللہ. اور پھر اگلا انعام دیا گیا ہے کہ حفتہم الملائکہ، ہوں ملائکہ ان پر سایہ فگن ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ مقربین بارگاہ میں ملائے اعلیٰ میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے. اللہ اللہ. قرآن سیکھنے والے، سکھانے والے. قرآن سکھانے والے. ہوں. اور جس طرح بات ہو رہی تھی کہ اکابرین کے ہاں کیا قرآن سیکھنے سکھانے والا کو سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے، ہوں. تو وہاں سے ہی تو یہ سلسلے شروع ہوئے. جی ہم اگر اپنے آقا صلی اللہ تعالی صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی طرف حاضری کا سلسلہ کریں. ہوں. اصحاب صفہ حاضر بارگاہ اقدس ہوتے تھے، جی قرآن نازل ہوتا تھا، میرے آقا ان کو تعلیم فرماتے تھے. اللہ اللہ. اور وہاں جو سکھانے کا انداز تھا، ایک تو ہے کہ یہ قرآن پاک جو آیات کریمہ نازل ہوئی وہ ان کو سکھائی گئی. دوسرا ساتھ ہی ساتھ مطالب و مفاہیم قرآن، ہوں. اس آیت سے مراد کیا ہے. جی یہ تو اتنے خوش نصیب افراد ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا، ہوں. کس واقعے پر آیت نازل ہوئی، یہ تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے ہیں. ڈائریکٹ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل سیکھا ایسا. انہوں نے. اللہ اور اکبر. بیعت عقبہ اولا، جب یہ پہلی بیعت کا سلسلہ ہوا، مدینہ طیبہ کے افراد آئے، مینا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی، تو اس وقت دو صحابہ کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم. وسلم نے قرآن سکھانے کے لیے ان کے ساتھ روانہ کیا. ہوں. حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، ان دو شخصیات کو روانہ کیا گیا قرآن سکھانے کے لیے. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا جب تذکرہ آتا ہے نا تو بعض صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کیا جاتا ہے قرہ صحابہ، ہوں. اچھا. جنہوں نے یہاں قرآن پاک مکمل پڑھ لیا، جی اب ان کو اس کیٹیگری میں شمار کیا جاتا تھا. ان کو پھر مختلف جگہوں پہ قرآن پڑھانے کے لیے منتخب کیا جاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں قاری صاحبان ہوتے ہیں جو جا جا کر پڑھاتے ہیں. باقاعدہ سے تقرر کیا جاتا ہے. جی جی جی. اور مدینہ طیبہ میں جو وفود آیا کرتے تھے نا، مختلف قافلے آتے تھے، جی. مختلف قبائل کی طرف سے لوگ آتے تھے، تو یہ آنے والوں میں سے بھی ایک تعداد ہوتی تھی جو قرآن سیکھنا چاہتے تھے. سبحان اللہ. تو ان کو قرآن سکھانے کے لیے باقاعدہ سے افراد کا تقرر ہوا کرتا تھا جو یہاں مسجد نبوی شریف میں ان کو قرآن سکھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عاصم بن قلیب یہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ مسجد میں گئے. آپ نے وہاں لوگوں کی آوازیں سنی. اچھا. یہ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اور دوسروں کو قرآن پڑھا رہے تھے. سبحان اللہ. جب یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی آوازیں آپ نے سنی نا
تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لہؤلاء، ان لوگوں کو مبارک ہو، یہ تو بڑے مقدر والے ہیں۔ تو یہ کہنے کے بعد جو اگلا جملہ ذکر کیا نا وہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرمانے لگے ہؤلاء کانوا احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ ہیں نا، کون سے لوگ؟ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، یہ لوگ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کو یہی دعوت پیش کروں گا کہ آئیے، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، عمر کا جو بھی حصہ ہے، دعوت اسلامی الحمدللہ قرآن پڑھانے کے لیے میدان عمل میں موجود ہے۔ اللہ اللہ، قرآن پڑھنے کی طرف آ جائیے، اور جو قرآن درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں، یہ درست تلفظ کا بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعضوں کا گمان ہوتا ہے کہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ قرآن پاک جو پڑھا ہوا ہے نا، وہ اس کی کیفیت اپنی اپنی مادری زبان میں شاید پڑھتے ہوں گے، جبکہ قرآن بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ صحیح۔ تو قرآن کو اس کے انداز اور منزل من اللہ جیسا نازل ہوا ویسا ہی پڑھنے کی طرف آنا ہوگا۔ ٹھیک۔ تو اس کے لیے کسی درست تلفظ والے قاری صاحب کو اگر کوئی ایک آدھ رکوع سنا دیا جائے تو اپنی کیفیت سامنے آ جائے گی کہ میں کس انداز میں قرآن پڑھتا ہوں۔ صحیح، یعنی جیسا قرآن اتارا گیا ویسا ہی پڑھنا ہے، یعنی ہمیں اپنے لہجے میں یا اپنے انداز سے نہیں پڑھنا، جس لہجے میں اتارا گیا اسی انداز میں تلاوت اسی انداز میں پڑھنا ہے۔ اور جب اس انداز میں پڑھنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو سیکھنا پڑے گا۔ جیسے کوئی بھی لینگویج ہم اگر بولنا چاہتے ہیں، جیسے انگلش ہی بولنی ہے اس کو، یا کسی ایسے ملک میں جانا ہے کہ جہاں انگلش ہی بولنی پڑے گی اور یہی چلے گی زبان، تو یہ کچھ نہ کچھ یہاں سے وہ سیکھ کر جاتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ انگلش بول چال آتی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب سفر کرنا ہوتا ہے نا، وہ کسی کے پاس سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ لہجے کے اعتبار سے بھی بات کریں گے، یو کے والا اسٹائل کہ یو ایس اے والا، ہے تو دونوں کی انگلش، ٹھیک ہے، تو وہ ہر ایک کا انداز اپنا اپنا ہوگا۔ پھر اس کو قرآن جس انداز میں نازل ہوا وہ بھی تو کوئی انداز ہے نا، تو اسی انداز پر تلاوت کریں گے، اور انہی مخارج کی ادائیگی اور حروف کی اپنی اپنی جگہوں پر جیسا اس کا انداز ہونا چاہیے اس انداز میں تلاوت کا سلسلہ کریں گے تو ہی قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ یعنی یہ سیکھے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کو باقاعدہ سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے باقاعدہ وقت دینا پڑے گا۔ مخرج جو ہے وہ نکلنے کی جگہ کہتے ہیں، تو ہر حرف کی حلق سے نکلنے کا ایک جگہ ہے۔ ہر حرف حلق سے ادا بھی نہیں ہوگا، ہر حرف حلق سے ادا نہیں ہوگا۔ وہ حلق سے ادا ہونے والے تو 6 ہو گئے نا، حروف حلقی، جی حروف حلقی جنہیں کہا جاتا ہے، بقیہ ہر ایک کا مخرج جدا جدا ہے، جدا جدا ہے، کون سا کہاں سے ادا ہوگا۔ سر مدنی قاعدہ اگر کھولیں تو مدنی قاعدے پر پورا ایک نقشہ بنایا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ یہ منہ کا نقشہ ہے اور یہ یوں اس انداز میں کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوگا، اس کی تفصیل لے کر کے آواز تو حلق سے آئے گی نا، لیکن اس کا وہ ہر ایک کا وہ ہے مخرج کہلائے گا، یعنی کہ کہیں زبان دانت پر لگانی ہے تو دانت کی جھڑ پر لگانی ہے، تو کہیں دانت کی نوک پر لگانی ہے، تو کہیں زبان تالو پر لگانی ہے، تو پھر وہ اس طرح ادا ہو سکے گا۔ یعنی یوں سیدھا سیدھا پڑھیں گے تو وہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو بظاہر ملتے جلتے ہیں جی، لیکن ادائیگی کا انداز جدا جدا ہے، جی، جیسے سین، صاد، جی، سا، جی، اب تینوں کی ادائیگی جدا جدا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تینوں کو ایک ہی انداز میں لے کر چلیں گے، ذرا سا، صاد اور سین، زال، سا، لا، بہت سارے اور بھی ہیں، جی، تو یہ جو میں نے ایک مثال دی، سین، سا، صاد، ٹھیک ہے، اب تینوں کو کچھ کچھ فرق ہے نا، فرق ہے تینوں میں۔ اگر سا اور صاد اس کو بھی آپ سین والے انداز میں پڑھیں گے، سب کی آواز ایک ہی نکل رہی ہے، سب کی ایک ہی آواز نکل رہی ہے، معنی بدل کئی جائے گا، جگہوں پر تو معنی بدل جائے گا، اور معنی تبدیل ہوں گے تو بعض صورتوں میں نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ جیسے وہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، حمد معنی تعریف، ہا یہاں ہوتا ہے، اور اگر ہا پڑھا حمد تو معنی اتنے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ حمد معنی تعریف اور حمد معنی آگ، پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اب معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس کی توجہ اس پر نہیں ہوتی ہے، لیکن جو سیکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں وہ بھی کتنا ہا پڑھتے ہیں۔
अच्छा, सीखने का मामला अलग है। जब पढ़ने पर आते हैं तो फिर वो अपनी उसी रविश पर चल रहे होते हैं, उसी अंदाज से ही वो पढ़ रहे होते हैं, तो माना इतने तब्दील हो जाते हैं। और जब फौज तब्दीली होगी, इतनी बड़ी तब्दीली कि वो तारीफ की जगह आग बोल रहा है। फौज तब्दीली से मुराद भी बड़ी तब्दीली है, ये बड़ी गलती। नमाज भी टूट जाती है फौज गलती से मुराद बड़ी गलती। बड़ी गलती से, जी जी। तो नमाज इससे फासिद हो जाती है। अब जब नमाज अच्छा शुरू होते ही ख़त्म हो गई, अब नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती है। बंदा बोल रहा है मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, नवाफिल भी पढ़ता हूँ, इशराक व चाश्त भी पढ़ता हूँ, दीगर नवाफिल भी मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बुराइयों से नहीं बच रहा, मैं बेहयाइयों से नहीं बच रहा, मेरी अखलाकी तरबियत नहीं हो पा रही, मेरे अंदर तब्दीली नहीं आ रही। ये गौर भी तो करे ना कि पढ़ा क्या, क्या कुरान सीखा हमने, इसको समझा हमने। तो इसके लिए बाकायदा हमें सीखना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। एक सवाल भी अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर महबूबा तारी है। मेरा सवाल ये है कि मदरसतुल मदीना बालिगान में दाखिले का क्या तरीक़ाकार है, और महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, मदरसतुल मदीना की क्या कोई फ़ीस भी है? दाखिले की शराइत, तो एक तो नाम से ही ज़ाहिर है मदरसतुल मदीना बालिगान। जी, वो छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनका हमारे यहाँ अलग से सेटअप है पढ़ने पढ़ाने का। जिस तरह जुज़ वक्ती मदरसतुल मदीना है, कुल वक्ती मदरसतुल मदीना है, तो ये छोटे बच्चों का तो अलग सेटअप है। तो बड़े जो अफराद जो बचपन में कुरान पाक नहीं पढ़ सके, या पढ़ा तो था लेकिन दुरुस्त अंदाज में नहीं पढ़ सके, तो उनके लिए अलग मदरसतुल मदीना का कुरान पढ़ाने का एहतमाम किया जाता है। ये मसाजिद में भी होता है, मार्केटों में भी होता है, दुकानों पर भी होता है, फैक्ट्रीज में भी होता है। जी, और जहाँ चंद आशिकान रसूल जमा होंगे, वो अगर दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से राबिता करते हैं कि हम कुरान ओके। पढ़ना चाहते हैं, हमें को कारी साहब दे दें, जी, तो ये कारी साहब भी इंशाअल्लाहुल करीम फ्री ऑफ कॉस्ट सुभान अल्लाह। जाएंगे और जाकर कुरान पाक या पढ़ाने उनकी का दुकान सिलसिला पर जाकर करेंगे। पढ़ेंगे, दुकान उनकी पे जाकर फैक्ट्री में पढ़ाएंगे, जाकर पढ़ेंगे, जो जहाँ वक्त ये वो चंद कहेंगे अफराद उस जमा वक्त में होंगे पढ़ेंगे। वहां जाकर पढ़ाएंगे, उनके दिए गए वक्त में जाकर पढ़ाएंगे, आया है और इंशाअल्लाहुल करीम मुनज़्ज़ल मिनल्लाह जो अंदाज है उसके मुताबिक पढ़ाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और इसकी न दाखिला फीस है, न महाना फीस है, न सालाना फीस है। सुभान अल्लाह। आप फॉर्म पढ़ जाएंगे फॉर्म और फॉर्म तो फिल करना होगा ना? आप पढ़ जाएंगे और दुरुस्त अंदाज में पढ़ जाएंगे तो इस पर सनद भी पेश की जाएगी। अच्छा, वाह। एंट्री फॉर्म, दाखिला फॉर्म भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। दाखिला फॉर्म भी नहीं है, सुभान यानी अल्लाह। किसी किस्म की कोई भी मुशक्कत नहीं है मदनी चैनल के नाजरीन। अब भी अगर कोई पढ़ने की तरफ ना आए तो उसके मुकद्दर। दावत इस्लामी हमें इतनी आसानी दे रही है कि हम जब चाहे अपने पास कारी साहब को बुलवा सकते हैं, या फिर अपने महल्ले में भी मस्जिद मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसतुल मदीना बालिगान लगते हैं। और फिर रात के टाइम पर भी लगते हैं कि दिन भर अगर हमारी काम काज की मसरूफियात है, इस वजह से हम नहीं आ सकते, तो रात को आकर पढ़ें और कुरान पाक सीखें। जबकि स्कूलों में तो ऐसा नहीं होता, कॉलेजेस में तो ऐसा नहीं होता, या जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि वहाँ मुफ्त पढ़ाया जाता हो, एंट्री फीस ना तो हो। उनके टाइम में जाना होगा, उनकी मर्जी की फीस देनी होगी, उनके ठीक है, दिए गए उसूल व ज़वाबित की पाबंदी करनी यूनिफॉर्म भी होगी, होगा, सब कुछ होगा। निसाब भी खरीदना होगा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। वैन भी रखनी होगी। और स्कूल कोई पीछे गली में नहीं है या घर के सामने नहीं है। कॉलेज ये नहीं है कि ये सामने रोड क्रॉस करके गए तो घर से, ये कॉलेज आपके सामने है। लेकिन इसके लिए बंदा सुबह जल्दी भी उठता है, धक्के भी खाता है, तैयारी भी करता है, यूनिफॉर्म भी पहनता है, बस से भी उठाता है, सारा निसाब उठाकर, ये बोझ उठाकर चलना पड़ता है ना। अच्छा, मैं तो इसमें एक मशवरा दूंगा मदनी चैनल के नाजरीन को। हर मार्केट में ना जी, कुछ ना कुछ टाइम इस तरह का आता है कि जिस टाइम में ग्राहक मार्केट में नहीं होता, हाँ या कुछ ना कुछ ऑफ टाइम होता है। हाँ, जैसा सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी वाले तो ये शायद सुबह 8 बजे के आसपास, या मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ तरह के सिलसिले होते होंगे, ये सुबह सुबह ही फारिग हो जाते हैं। अब उसके बाद तो जो बिकेगा बाजार में जाके बिकेगा। हाँ, 8 बजे 9 बजे फारिग हो गए, तो आपका जो भी एंडिंग टाइम है वो टाइम हमसे तय कर लें, हमारे कारी साहब आएंगे, आपको मंडी ही में आके कुरान पढ़ा देंगे। अच्छा, इसी तरह हर बाजार की भी अलग अलग कैफियत है ना। जी, कुछ जगहों पर मार्केट ओपन होती है और मार्केट ओपन होते ही गाहक नहीं आ जाता। कुछ वक्त वो सफाई सुथराई और इस तरह के जी, मामलात होते हैं, उसके बाद दुकान सजा के बैठ जाते हैं। अच्छा, जहाँ इब्तिदा में गाहक फौरी तौर पर नहीं है ना, तो अब वो वाला वक्त तय कर लें। बाज़ मकामात इस तरह के होंगे, या बाज़ मार्केट्स इस तरह की होंगी कि जहाँ जोहर के बाद कुछ वक्त इस तरह का आता है कि गाहक कुछ कम हो जाता है, सही, तो उस मार्केट वाले वो वक्त तय कर लें। हाँ,
جس کو جو سہولت لگے نا اس سہولت کے مطابق دعوت اسلامی سے رابطہ کریں اپنے شہر کے ذمہ داران سے. جب رابطہ کرنے کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ جناب کو فارم فل کرنے ہوں گے تو جس طرح ہوتا ہے کہ فلاں سے سائن کراؤ اس کے بعد سبمٹ کرواؤ, اس دستخط ہوں گے تو پھر آپ کی درخواست سبمٹ ہوگی, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اپنے ہی شہر کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کرنا ہے, وہ قاری صاحب ارینج کر کے دے دیں گے. صحیح. تو کوئی لمبے چوڑے کوئی پروسیس ہے ہی نہیں ہے کہ جس میں جناب وہ زندگی گھل جائے گی. لیکن یہ جذبہ کیسے پیدا ہو؟ دیکھیں اتنے فضائل قرآن پاک کے تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے, پھر تم میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ جو سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا ہے. پھر ابھی آپ نے بتایا کہ جو قرآن پاک سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے اس پر سکون اترتا ہے. سکون کے لیے تو بندہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر جاتا ہے, جان ہتھیلیوں پر رکھ لیتے ہیں لوگ کہ بھئی کہیں ہمیں سکون مل جائے, ہمارے مستقبل بہتر ہو جائے, گھر اچھا ہو جائے, بیڈ اچھا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, اے سی بھی لگ جائے. تو اب ہم سکون اس میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ سکون تو اللہ پاک کے پاکیزہ کلام میں. تو اب اتنے فضائل, اتنی برکت, پھر روزی میں بھی برکت ہوتی ہے, قبر بھی روشن ہوگی, آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. لیکن ایک جذبہ, ایک ذوق, ایک شوق, جب جذبہ ہوتا ہے, ذوق ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, تو بندہ اس کے لیے پھر قربانی بھی دیتا ہے. جیسے دنیا پانے کا جذبہ ہے, صحیح نا, دنیاوی تعلیم کا بھی جذبہ ہے یہ, لیکن اس کے لیے بندہ مطلب قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اب اس کا جذبہ کیسے پیدا ہو, اس کا شوق کیسے آپ پیدا نے ہو؟ ابتدا میں بھی رسالہ دکھایا, انتہا پہ بھی رسالہ دکھائیں گے, جی, نیک عمل ساتھ کا. آپ ذکر کریں گے جائزہ اور غور و فکر. تو اس پر بھی یہی گزارش کروں گا کچھ غور و فکر کر لیا جائے کہ ایک بندے نے زندگی کے 70 سال گزارے, ہے 70 سال میں اس نے پتہ نہیں کتنی ڈگریاں حاصل کی اور کیا 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 کرایا, سب کچھ کیا, لیکن دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا اگر نہیں آیا اللہ اللہ. تو اس بندے نے زندگی میں کمایا کیا ہے؟ وہ امیر علیہ سنت کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ تمہارے پاس جتنی بھی ڈگریاں ہوں, لوگ بھلے پڑھا لکھا کہے, لیکن جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا میں اس کو پڑھا لکھا کیسے کہوں؟ اچھا, سوال بھی ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہمارا ایک کورس ہوا تھا, تو اس کورس کے اندر کچھ نہ کچھ تجوید بھی سکھائی جاتی ہے نا, تو ڈاکٹرز کا کورس تھا وہ. تو ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے کئی عمرے کیے اور حج بھی کیے ہیں. جب بھی میں جاتا ہوں تو کبھی 5 قرآن پاک ختم کیے, کبھی 4 قرآن پاک ختم کیے, لیکن آج اس کورس میں پتہ چلا کہ میں قرآن درست نہیں پڑھ رہا. مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا, تجوید کا تو آج مجھے پتہ چلا. تو یہ اس ڈاکٹر صاحب کے وہ تو اس طرح پڑھنے والے بھی ہیں کہ دیکھ کر پڑھ تو رہے ہم. اچھا, اس میں ایک گزارش تو یہ بھی پیش کروں گا کہ کوئی دنیا بھر میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذہن یہ ہو کہ قرآن پاک سے افضل کوئی اور کتاب ہے. صحیح, کوئی درست مسلمان فرمایا, ایسا نہیں. بالکل درست فرمایا. ہر مسلمان کی زبان پر یہی ہے کہ سب سے افضل کتاب, بلکہ افضل ترین کتاب, عظیم ترین کتاب, متبرک ترین کتاب, ہر کتاب سے اعلیٰ کتاب وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک. قرآن پاک ہے. تو جب سب کتابوں سے افضل قرآن پاک ہے تو سب علوم سیکھنے سکھانے سے افضل سیکھنا سکھانا کس کا ہوگا؟ قرآن اسی بات ہے قرآن پاک کا ہے. سبحان اللہ. تو جو سب سے بہترین علم ہے نا وہ علم قرآن ہے. قرآن پاک پڑھیے اور قرآن پاک کے فیض و برکات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتے چلیے. جب میں 2 چیزوں کی طرف توجہ دلاؤں گا. جی, ایک تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مبارک زمانہ ہے. جی, دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خواہش اور تمنا جو تھی نا وہ یہ تھی کہ سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ مائدہ اور سورہ نور, جی, یہ 4 صورتیں جو ہے نا یہ ہر مسلمان سیکھ لے, حفظ کر لے اس کو. صرف ناظرہ یا حفظ نہیں, اچھا, ان کے جو مطالب اور مفاہیم ہیں نا ان کو جان لے. اچھا, سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ نور. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ ان 4 صورتوں میں. اچھا, جو مسائل شرعیہ اور احکام شرعیہ ہیں وہ بہت بڑی تعداد ان 4 صورتوں میں. تو آپ کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ یہ 4 صورتیں سیکھنے کی طرف لوگ آ جائیں. اللہ اللہ. اور اگر ہم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کی طرف بڑھیں, خیر القرون کرنی میرے آقا کا فرمان ہے کہ سب زمانوں سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. جی, اور ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر میرے زمانے کے بعد بہتر زمانہ وہ ہے جو اس سے ملا ہوا ہے, صحیح. اس کے بعد بہتر وہ ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اپنے آقا کا زمانہ, صحابہ اکرام علیہم رضوان کا زمانہ, جی,
ان زمانوں کی طرف اگر جائیں نا تو وہاں صرف قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کی باتیں نہیں ہوتی تھی. اچھا. جو آپس میں علمی نشستیں سجتی تھی نا اور آپس میں جو بیٹھنے کے سلسلے ہوتے تھے تو اس میں آیات کے بارے میں سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوا کرتا تھا. واہ. خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کتنے ہی مواقع اس طرح کے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایک پاکیزہ درخت ہے جی. جس کی جڑ جو ہے وہ ثابت ہے اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی طرف ہے. اس کے بارے میں سوال کیا کہ اس میں جو درخت کی بات کی جا رہی ہے وہ درخت کون سا ہے. اچھا. یہ صحابہ سے سوال کیا گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان خاموش رہے اور جواب یہی تھا کہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. جی. تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اس سے مراد ہے کھجور کا درخت. واہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. جی. آپ بعد میں نا اپنے والد محترم کو کہتے ہیں کہ جب یہ سوال ہوا تھا نا تو میری توجہ اسی طرف تھی کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن میں ادب کی وجہ سے بولا نہیں کہ جب بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں تو میں وہاں کیسے بات کروں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تو اپنی تمنا کا اظہار کیا کہ بیٹے اگر تم وہاں جواب دیتے میرا دل بھی خوش ہوتا. وہاں جو گفتگو ہوا کرتی تھی نا وہ آیات کے بارے میں اور اس انداز میں ہوا کرتی تھی. جی جی جی. تو اللہ کرے کہ ہم دیکھ کر پڑھنے کی طرف آ جائیں اور قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھنا ہم سیکھ جائیں. یعنی سمجھنا اور اس پر گفتگو کرنا یہ تو مطلب ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم تو بہت دور ہیں اس سے. ابھی تو ہم نے اس کی تجوید ہی نہیں سیکھی اور درست پڑھنا ہی اسے ابھی ہم نے نہیں سیکھا. یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ہمیں دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہو، شوق بیدار ہو، ذوق ہمیں یہ ملے کہ ہم قرآن پاک سیکھیں، قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں اور قرآن پاک کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. دعوت اسلامی ہمیں موقع دے رہی ہے، فائدہ اٹھا لیں. اللہ کرے کہ ہم فائدہ اٹھانے والے بنیں. آئیے ہم اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلہ زندگی سنوارے کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں. آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے ایمان کا بنیادی تقاضا اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، جبکہ اللہ پاک سے محبت کی ایک علامت قرآن کریم سے محبت ہے. اور قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے جس زبان میں نازل فرمایا وہ زبان تمام زبانوں سے افضل، جس مہینے میں نازل فرمایا وہ مہینہ مہینوں میں افضل، جس رات میں نازل فرمایا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل، جس نبی پر نازل فرمایا وہ نبی تمام نبیوں سے افضل، اور جو اس کو سیکھے سکھائے وہ انسانوں میں بہترین انسان بن جائے، جیسا کہ دو عالم کے مالک و مختار بے اذن پروردگار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمت کیجئے، قرآن پاک خود بھی پڑھنا سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن پاک سیکھو اور اس کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن پاک کی مثال ایسے شخص کے لیے ہے جو اسے دیکھتا ہے. قرآن پاک کی مثال ایسے شخص کے لیے ہے جو اسے سیکھتا ہے، پھر اس کی تلاوت کرتا ہے اور اسے نماز میں پڑھتا ہے. کستوری سے بھرے ہوئے اس تھیلے کی طرح ہے جس کی خوشبو ہر طرف مہکتی ہے، اور جو شخص قرآن کریم سیکھے مگر تلاوت نہ کرے تو اس کی مثال کستوری کے اس تھیلے کی طرح ہے جس کا منہ باندھ دیا گیا ہو. مدنی چینل کے ناظرین، احادیث مبارکہ میں قرآن کریم پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل مروی ہیں. چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش خدمت ہیں. میری امت کی بہترین عبادت قرآن کریم پڑھنا ہے، تو جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے گا تو اسے ایک نیکی ملے گی، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے.
قرآن کریم پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ جس نے قرآن کریم کی کوئی آیت مبارکہ تلاوت کی تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے والے کی فضیلت اس شخص پر جو بغیر دیکھے پڑھے ایسی ہے جیسے فرض کی فضیلت نفل پر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا، ایک سوال بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ راحیل احمد اتاری، میرا سوال یہ ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا کیا شیڈول ہے اور اس میں قرآن پاک کے علاوہ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ حضور جواب ارشاد فرما دیجیے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغات، تو اسلامی بھائیوں کے بھی ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی ہیں۔ جی تو شیڈول کے حوالے سے کچھ چیزیں تو ہم نے ذکر کر دی ہیں کہ وقت آپ کی مرضی کا، اور جہاں جہاں آپ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کرنا چاہیں اپنے شہر کے اسلامی بھائیوں سے، اور اسلامی بہنوں سے رابطے کی صورت کر سکتی ہیں۔ اس کا وقت تقریباً 40 منٹ کے آس پاس ہوتا ہے، اور حسب ضرورت کچھ اوپر نیچے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے وہاں کے ذمہ داران سے آپ رابطے اور مشاورت کی صورت کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم جیسی کیفیت ہوگی اس کے مطابق اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ تو دوسرا آپ نے ذکر فرمایا کہ کیا اس میں صرف قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے؟ تو قرآن پاک سکھانے کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ایک چیزیں بھی انشاءاللہ الکریم اسی مدرسۃ المدینہ کے شیڈول ہی میں سکھانے سمجھانے کی صورت کی جائے گی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا ہی ہے الحمدللہ کہ جب اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو کئی معاملات میں ہماری تربیت ہوتی ہے۔ اب مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئیں گے تو پھر نماز کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ تربیت کا سلسلہ ہوگا، کبھی وضو کے متعلق سکھایا جا رہا ہوگا، کبھی غسل کے متعلق، تو کبھی دین کے احکامات بتائے جا رہے ہوں گے، تو کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بھی بتائی جا رہی ہوگی۔ یعنی ایک پنتھ 100 کاج، یوں ایک کہیں تو کہ کتنا کچھ سیکھنے کو الحمدللہ ملتا ہے۔ پھر نیکیوں بھرا یہ وقت گزرتا ہے، اچھوں کی صحبت ملتی ہے، یعنی بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ بس ہم آ جائیں اور ہم سیکھ لیں۔ آئیے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اخلاق سنوارے۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریف رکھیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ان کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں جو بچے نہیں بڑے ہیں۔ قرآن پاک تو بچوں کو پڑھانا چاہیے، بڑے تو خود بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کا اچھا سوال ہے۔ قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی بہترین عبادت قرآن پاک پڑھنا بھی ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں۔ لیکن یہ یاد رہے تلاوت کرنے کے فوائد تب ہی حاصل ہوں گے جب ہم قرآن پاک پڑھنے کے قواعد اور ضوابط اور مخارج کا لحاظ رکھیں گے۔ اگر ہم قرآن پاک درست پڑھے بغیر تلاوت کریں گے تو اس سے تو قرآن پاک کے معنی بدل جاتے ہیں، بسا اوقات معنی کفر کی حد تک چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن پاک کو عربی لب و لہجے میں پڑھو۔ اگر ہم قرآن پاک درست پڑھنا نہیں جانتے تو نماز جیسی فرض عبادت بھی ہماری درست نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم بڑے اسلامی بھائیوں کو مفت قرآن پاک پڑھنا سکھاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ واقعی یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ اگر ہم اپنے علاقے میں درست قرآن پاک سیکھنے کے لیے قاری صاحب کی ضرورت ہو تو ہم کن سے رابطہ کریں؟ اگر آپ اپنے علاقے کی مسجد، اسکول، کالج، یونیورسٹی یا اکیڈمی وغیرہ میں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کروانا چاہتے ہیں تو آپ مدرسۃ المدینہ بالغان پاکستان آفس کے اس افیشل نمبر 0318 36 32 652 پر رابطہ فرمائیں۔ انشاءاللہ الکریم جتنا جلدی ہو سکا آپ کے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔
वइय्याकुम। मरहबा। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक सीखने का जज्बा नसीब करे, शौक़ नसीब करे। तो देखें कितने प्यारे ये नेक आमाल हैं। जिस नेक अमल पर हम बात करते हैं तो वो नेक अमल हमें अहम तरीन लगता है। कितना अहम नेक अमल है, हमारी इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। क्यों तवज्जो नहीं है? क्योंकि हमारा जायज़ा इस तरफ नहीं है। हमारी तवज्जो ये नहीं है कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता। अच्छा, फिर ज़हनो गुमान में भी कहीं नहीं है कि मुझे कुरान सीखना है या सीखना चाहिए, या कहाँ सीखने को मुझे ये कुरान पाक मिलेगा, या मैं इसकी जुस्तजू करूँ, या मैं इसकी कोशिश करूँ। नहीं, ये चीज़ें नहीं रहती। तो कई चीज़ें ऐसी है जो मिसिंग में है, मिस हो जाती है। तो जो इसको रोज़ाना पुर करता है तो ये नेक अमल रोज़ाना सामने आएगा कि मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत की, आज आपने 3 आयत तर्जमा और तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ा, या आपने जमात के साथ नमाज पढ़ी। जितने नेक अमाल है ये सामने आते रहेंगे। जब सामने आएंगे तो हमारी तवज्जो इस तरफ आएगी और ये अहम तरीन काम है। और अगर ये कहा जाए कि दुनिया में हम यही करने के लिए आए थे तो शायद गलत नहीं होगा। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपना हिसाब ज़रूर लें, क्या कमज़ोरियाँ इसको हम दूर करें। क्या फरमाते हो हुज़ूर आप? मैं तो एक गुजारिश पेश करूंगा। एक जी। कौल है, अल्लिम वलदकल कुरआन सयुअल्लिमुहु कुल्ला शै। अपने बच्चे को कुरान सिखा, कुरान इसे हर चीज सिखा देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मदरसतुल मदीना बालिगान और मदरसतुल मदीना बालिगात हमारा मौजू चल रहा है ना, तो ये अपना जायजा भी लिया जाए कि मुझे कुरान पढ़ना आता है या नहीं। और मैं तो आज सीखने के लिए तवज्जो कर रहा हूँ, नियत कर रहा हूँ, इरादा कर रहा हूँ कि मैं किसी न किसी जगह मदरसतुल मदीना बालिगान में हाजिर हो जाऊं और कुरान सीख जाऊं। तो अपने बच्चों की तरफ भी तवज्जो करनी है ना जी। कि उनको अभी इसी उम्र में कुरान सिखाने की तरफ आ जाए। तुम इनको कुरान सिखाओ, कुरान हर चीज इनको सिखा हर देगा। चीज़ इनको सिखा देगा। सच्ची बात है कि हमने नहीं सिखाया तो कुरान नहीं सिखाया। फिर एक वक्त आता है कि माँ बाप भी सर पर हाथ रख कर रो रहे होते हैं कि मेरा बेटा शराबी हो गया, मेरा बेटा जुआरी हो गया, मेरा बेटा हमारी बात नहीं मानता है, हमें तंग बहुत करता है। तो सच्ची बात है कि क्या हमने इसको कुरान सिखाया, कुरान के अहकामात बताए। नेक अमल के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजरे ना तो सारे मुआशरे का नक्शा ही बदल जाए। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अगर वाकई नेक अमल आम हो जाए ना तो जेलें ख़त्म हो जाएगी, कोई कैदी ही नहीं होगा, जराइम ही नहीं होंगे। फिर फरमाया कि जेलों को भी हम मसाजिद बना देंगे इंशाअल्लाह। फिर मसाजिद भर जाएगी ना जब सबके सब नेक अमल के मुताबिक अमल करने वाले बन जाएंगे। काश अल्लाह पाक हमें नसीब करे। आइंदा सिलसिले में एक और नेक अमल लेकर हम हाजिर होंगे। देखना ना भूलिए सिलसिला जिंदगी संवारे। अमल का हो जज़्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही। अमल का हो जज़्बा